اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وجنۃ المتقین والنار للعاصین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب القرآن المبین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اول تعریف و توصیف، تمام مدحت و منقبت اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے آج مجھے آپ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی پاک و پاکیزہ کتاب کی اس آیت سے گفتگو کرنے کا شجر حاصل کیا۔ سلام ہو اس کائنات کے مالک پر جس نے آسمانوں کو بلند و بالا شامیانہ عطا کیا، کہ جس نے بہتے ہوئے سمندر پہ زمین کا خاکی فرش بچھایا، کہ جس نے چاند میں روشنی پیدا کی، سورج میں دہک پیدا کی، اس پروردگار عالم، وہ رحمان و رحیم، وہ علیم، وہ قدیم، وہ جبار، وہ حنان، وہ منان، کہ وہ اپنی گفتگو کو قرآن کا جامہ پہنانے والا، وہ اول و اولین، وہ آخر و آخرین، کہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ حق کو حق ثابت کریں گے تو کلمات کے ذریعے، اور باطل کو باطل ثابت کریں گے وہ بھی کلمات کے ہی ذریعے، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت کا آج شرف حاصل ہوا ہے۔ تو کنیزان زہرا، اس آیت کی اہمیت کئی اعتبار سے ہے، اور کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مفاہیم آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آئے ولایہ میں پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، یقیناً بے شک تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور اے ایمان والوں، الذین یقیمون الصلاۃ، کی جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کون؟ وہم راکعون، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو جھکتے ہیں خدا کے اشاروں پر۔ آئے ولایہ میں پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول، اور صاحبان ایمان۔ توجہ کنیزان سیدہ، صاحبان ایمان میں وہ ایک خاص شخصیت ہے۔ یہاں خاص شخصیت کون؟ یہ آیت کس کے لیے کہی گئی ہے؟ سب سے پہلے کسی آیت کے تعلقات کی گفتگو کو بیان کرتے ہوئے پہلا کام یہ ہے کہ اس کا شان نزول بیان کیا جائے، کہ یہ آیت کب، کہاں اور کس موقع پر اور کس کے لیے نازل ہوئی۔ اکثر آیتیں اس کے شان نزول کے اعتبار سے روایتوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں، جسے عوام اور اسے عمومی طور پر قبول کیا جاتا ہے۔
کنیزان زہرا، آئیے اس آیت کے نازل ہونے کے متعلق کچھ بیان کروں۔ یہ آیت لفظ انما سے شروع ہوتی ہے۔ یہ لفظ لغت عرب میں حصار اور انحصار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے تمہارے ولی، سرپرست اور تمہارے امور میں حق تشرف کہنے والے 3 ہستیاں ہیں۔ پہلا خود خدا، دوسرا اس کا رسول، اور تیسرے وہ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی۔ یہاں اہل ایمان کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں ایمان والی وہ شخصیت کا ذکر کیا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بات ہے ولایت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت کسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایمان اور تقویٰ کے ذریعے۔ جو کوئی صاحب ایمان اور متقی ہے وہی اللہ کا دوست ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ اس کے رسول کا بھی دوست ہے، اور جس کا ایمان ہوگا، ظاہری اور باطنی دونوں تقووں کو اختیار کرے گا، وہی اللہ کے نزدیک ہوگا۔ انوار البیان کی تفسیر قرآن میں اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے سرپرست اور حاکم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، نماز قائم کیے، اور جس نے رکوع کی حالت میں جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو ولی حاکم بنائیں گے، وہی اللہ کی خوشنودی میں شامل ہوں گے۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ اے ایمان والو کہا گیا ہے، کہیں بھی اے مسلمانوں یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے کہ انسان مخلوق کی ہمت بڑھانے کے لیے ہر ایک کو مومن کہہ کر خدا نے پکارا ہے۔ کئی مسلمانوں میں ایمان کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولتے رہتے تھے، ان کو بات اپنی منوانے کے لیے کہتے رہتے تھے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اسلام سے مکر جائیں گے، اپنے پرانے مذہب پر لوٹ جائیں گے۔ خداوند عالم نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تم اس دین سے مکر بھی جاؤ گے، پلٹ بھی جاؤ گے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے کامل مومنین ہیں جس کی صفت ہمارے نزدیک ہے۔ خداوند کریم نے یہ کہہ کر قرآن شریف میں اس مومن کی صفت بیان کی ہے۔ پہلی صفت، جو اللہ کو دوست رکھتا ہو۔ اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ دوستی کرنے کا بہت سے مسلمانوں نے دعویٰ کیا، مگر یہاں ایسے مومنین کی صفت بیان کی جو اپنے آپ کو بھی دوست رکھتے ہیں۔ ایک پہچان دے کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ خیبر میں یہ کہہ کر بتائی کہ کل میں آپ کے سامنے ایسے مرد کو علم دوں گا جو آگے بڑھ کر جہاد کرے گا، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا، وہ اللہ اور رسول یعنی میرا دوست ہوگا۔ دوسرے دن جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو علم دے کر ان کی پہچان یعنی ایک مرد کی پہچان کرائی۔ دوسری صفت، مومنین کے ساتھ جو نرمی سے پیش ہونے والے ہوں گے۔ یہ صفت آل رسول میں سب سے زیادہ تھی۔ اسلام نے بھی یہی علم دیا ہی کہ مومن کو مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ تیسری صفت، کافروں کے سامنے آئے تو بہادری سے آئے، شان دکھائے۔ یہ صفت صرف حضرت علی ابن ابی طالب میں تھی۔ وہ کبھی بھی جنگ سے بھاگے نہیں اور کبھی بھی دشمنوں سے ہارے نہیں۔ چوتھی صفت، رائے خدا میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں سب سے پیاری ہیں: مہمان کی مہمانداری، دوسری گرمی میں روزہ، تیسری تلوار سے راہ خدا میں جہاد کرنا۔ خداوند کریم نے قرآن شریف میں ایمان والوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام میں ہو بہو پائی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے
کہ لفظ رکوع اس آیت میں نماز کے رکوع کی معنی میں ہے، نہ کہ خضوع و خضوع یعنی نہایت عاجزی اور انکساری کے معنی میں، کیونکہ عرف شریعہ اور اصلاح قرآن میں جب رکوع کہا جائے تو اسی مشہور معنوں میں یعنی قرآن کے رکوع کے معنوں میں ہوگا۔ نیز آیت کی شان نزول اور متعدد آیت جو حضرت علی علیہ السلام کے حالت رکوع میں انگوٹھی عطا فرمانے کے بارے میں وارد ہوئی، اس انگوٹھی عطا فرمانے کے بارے میں ہی وارد ہوئے، جس میں تفصیل سے آگے بیان کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ یقیمون الصلاۃ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ زکوٰۃ خضوع سے ادا کرو، بلکہ زکوٰۃ خلوص نیت اور احسان جتلائے بغیر عطا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ ولی اس آیت میں دوست یا مددگار کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ دوستی اور مدد کرنے کے معنی میں ولایت نماز پڑھنے والوں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک عمومی حکم ہے جو تمام مسلمانوں پر محیط ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے دوستی رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، یہاں تک کہ وہ بھی جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ ادا کریں، انہیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہوں۔ تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں ولی سے مراد ولایت پیمانہ سرپرستی ہے، تصرف اور مادی اور روحانی رہبری اور قیادت کے معنی میں ہی ہے، خصوصاً جبکہ ولایت الہی، ولایت پیغمبر ہم پر قرار پائی ہے اور تینوں کو ایک ہی لفظ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ آیت ان آیات سے ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر نشی قرآنی کی حیثیت سے دلالت کرتی ہیں۔ کنیزان زہرا سورہ مائدہ کی اس 55 آیت میں جب ہم حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی بات کرتے ہیں تو آئیے اس کے شان و نزول کی طرف توجہ کی جائے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں ایک دن شاہ زمزم کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور پیغمبر اسلام کی حدیث بیان کر رہا تھا۔ لوگ بڑے غور سے وہ حدیث سن رہے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص وہاں نازل ہوا، ان کے سر پر عمامہ تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پیغمبر اسلام کی حدیث سننا شروع کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دوسروں میں اور اس شخصیت میں فرق یہ تھا کہ جب بھی میں پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھتا لوگ بڑی خاموشی سے سنتے رہتے تھے، مگر یہ شخص مجھے روک کر خود ایک حدیث بیان کرتے تھے پیغمبر اسلام کی، اور حدیث بیان کرتے وقت کہتے جاتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں دیر تک انہیں سنتا رہا اور آخر میں نے قسم دے کر پوچھا، اے شخص، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کون ہیں جو اتنی گہرائی سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ شخص نے اپنا نقاب الٹا، سبھی نے دیکھا کہ وہ جناب ابو ذر غفاری تھے۔ ابن عباس ان سے بہت چھوٹے تھے، جب پیغمبر اسلام کی حدیث سے سننے جایا کرتے تھے تب بہت چھوٹے تھے اور ان کے پاس زیادہ رہے۔ کافی روایتیں موجود تھی ابن عباس کے پاس، زیادہ روایتیں تفسیر کے تعلق سے بھی ابن عباس کے پاس زیادہ تھی۔ ابن عباس نے دیکھا کہ جناب ابو ذر غفاری تھے جو بزرگ صحابی تھے۔ ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، جو سچے صحابی تھے پیغمبر اسلام کے۔ جب جناب ابو ذر غفاری حدیث سنانے آئے تو ابن عباس سے کون پوچھے گا حدیث کے بارے میں؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے بیان کرنا شروع کیا۔ سب لوگ ان کی طرف مڑ گئے۔ ان میں سے ایک یہ روایت انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا، جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ کنیزان زہرا، یاد رہے کہ یہ وہی ابو ذر غفاری تھے جن کی صداقت کی گواہی خود پیغمبر اسلام نے دی تھی کہ نہ زمین نے ایسے سچوں کا بوجھ اٹھایا، نہ آسمان نے ایسے سچوں پر سایہ کیا۔ اپنی سچی حدیث کے باوجود بھی ابو ذر غفاری کہتے رہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے کان بہرے ہو جائیں، کہہ کر پیغمبر اسلام کی حدیث سنائی کہ رسول کہتے ہیں کہ علی تمام نیک انسانوں کے قائد رہبر ہیں اور کافروں اور منکروں کے قاتل ہیں۔ جس نے علی کی نصرت کی وہ خود غالب اور منصور، اور جس نے علی کا ساتھ چھوڑا اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث کے کہنے کے بعد جناب ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک ساحل نے مسجد میں داخل ہوا اور نمازیوں کو آواز دی، ہے کوئی اس ساحل کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی راہ خدا میں دینے والا؟ مگر کسی سے جواب نہیں ملا، کیونکہ سب کی نماز میں توجہ تھی۔ اس طرح سائل نے 3 بار اپنی آواز نمازیوں کے آگے لگائی، پر کوئی جواب نہیں ملا۔ سائل نے پروردگار سے آواز لگائی، اے پروردگار، تو گواہ ہے، تیرے گھر میں آیا تھا، تیری عبادت کرنے والوں سے ہی تو مانگ رہا تھا، پر کچھ نہیں ملا۔ اس نے خدا کو پکارا، ایک اشارہ ہوا، علی کا اشارہ ہوا۔ علی علیہ السلام حالت رکوع میں نماز میں تھے اور آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا۔ سائل اشارہ سمجھ گیا، قریب آیا، اس نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی۔ توجہ کنیزان زہرا، توجہ! جب تک سائل کا زمین والوں سے کلام ہو رہا تھا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کانوں پر آواز نہیں پہنچی۔ کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ تو امیر المومنین ہے۔ توجہ کنیزان زہرا، توجہ! جب عرش پر سائل کی آواز گئی، مولا علی کی عبادت اتنے عروج پر تھی کہ جب اللہ کو فریاد پہنچی، علی نے سن لی۔ یا اللہ! جب اللہ کو آواز پہنچی، علی نے سن لی، اشارہ ہوا اور زکوٰۃ دے دی گئی حالت رکوع میں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حالت نماز میں تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے، انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں سائل کو زکوٰۃ دی ہے۔ پیغمبر اسلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر پروردگار سے کہا کہ اے خدایا، میرے بھائی موسیٰ نے تجھے سوال کیا تھا کہ ان کے سینے کو کشادہ کر دے، ان کی زبان کی گرہ کو کھول دے، ان کے کلام میں اثر پیدا کر، آسانی پیدا کر، تاکہ لوگ ان کے افطار کو سمجھ سکیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور موسیٰ نے بھی یہی دعا کی تھی کہ اے خدا، میرے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دے اور ان کے ذریعے ان کی قوت میں اضافہ کر دے۔
ان کو ان کا شریک بنا دے۔ تو خداوند کریم اے پروردگار، میں تیرا محمد، تیرا رسول، تیرا آخری پیغمبر، تیرا نبی ہوں، تجھ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اے خدا، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام میں آسانیاں پیدا کر، اور میرے خاندان سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، تاکہ ان کے ساتھ کی وجہ سے میرے کام میں اور آسانیاں ہو، میری پشت پناہی ہو، میری کمر مضبوط ہو۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ابھی پیغمبر خدا کی یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جبرائیل نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام سے کہا، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دور المنصور معتبر کتاب اور دیگر کتابوں میں اس شان نزول کے طور پر نقل کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس موقع سے متعلق ہوئی اہم باتیں کنیزان زہرا آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، جن پر علیحدہ تحریک کرتے ہیں۔ احادیث، مفسرین اور مورخین کی شہادت، بہت سی اسلامی خطبہ اور اہل سنت کی منابع میں اس زمانے میں متعدد روایتیں موجود ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہی نازل ہوئی۔ اس میں سے بعض روایات میں حالت رکوع میں انگوٹھی بھی دینے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ بعض میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا ہی مظہور ہے۔ اس روایت کو حضرت ابن عباس، عمار بن یاسر، عبداللہ بن سلام، سلمہ بن قمیل، انس بن مالک، عبداللہ بن غالب، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو ذر غفاری، اتبہ بن حکیم، ان سب کی روایتوں میں موجود ہے۔ ان 10 افراد کے علاوہ اہل سنت کی کتاب میں بھی یہ روایت خود حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ کنیزان زہرا، یہ امر قابل توجہ ہے کہ کتاب غایۃ المرام میں اس بارے میں 24 احادیث خطبے اہل سنت سے، توجہ، 24 احادیث خطبے اہل سنت سے اور 19 احادیث طرق شیعہ سے نقل کی گئی ہے۔ مشہور خطبہ کے جن میں سے یہ حدیث کا نقل ہوئی ہے وہ 30 سے زیادہ ہیں، جو کہ سب اہل سنت ہیں، اہل سنت کے منابع مصادر میں سے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہیں جن کے نام ذخائر العقبہ، تفسیر فتح القریر، جامع الاصول، اسباب النزول، لباب نقول، تذکرہ سبط ابن جوزی کا ہے، نور الافسار، تفسیر طبری، الکافی الشاف، مفاتیح الغیب، دور المنصور، کنز الاموال، مسند ابن مردویہ، مسند ابن شیخ، صحیح نسائی، الجمع بین الصحاح ستہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خطبہ میں اس سمن کو احادیث موجود ہیں۔ ان حالت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام احادیث کی پرواہ نہ کی جائے؟ کنیزان زہرا، توجہ چاہوں گی، اگر بنا یہ ہو کہ کسی آیت کے سلسلے میں اس قدر روایات کی پرواہ نہ کی جائے تو پھر ہمیں قرآنی آیت کی تفسیر میں کسی بھی روایت کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بہت کم آیتیں ایسی ہیں جن کے شان نزول میں اس قدر روایت وارد ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر واضح تھا کہ زمانہ پیغمبر کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں روایات کے مضمون کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے کچھ اس طرح: فانک الذی آتیت اذ کنت راقیا زکاۃ، آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں ہی زکوٰۃ دی۔ فدت قن نفسو یا خیر راقیہ، اور آپ پر جان قربان
اے بہترین رکوع کرنے والے، فانزل فی اللہ خیرہ ولایت و ثبتہا مسن کتاب السرائے، بس خدا نے بہترین ولایت آپ کے لیے نازل کی اور قرآن مجید میں اسے ثبت کر دی۔ یہ شاعر نے بیان کیا ہے۔ ہماری جان قربان اے مولائے کائنات، خیبر شکن اے شیر خدا، اے باب العلم، اے مولود کعبہ، اے حیدر قرار، اے مالک ذوالفقار، اے داماد رسول، اے شوہر بطول، اے والد حسنین۔ دوران شب معراج نبی اور خدا کے درمیان جو لہجہ تھا وہ کس کا تھا؟ علی کا تھا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، غدیر کے دن کس نے کہا تھا؟ بے شک نبی نے۔ پروردگار نے کہا آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، میں راضی ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ جس کی خدا کے گھر میں ولادت ہوئی، جس پر قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، جس کا لقب امیر المومنین، جس کی کنیت ابو الحسن ابو التراب، جس کی ماں فاطمہ بنت اسد، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس کے لیے حضور نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے، جس کے لیے حضور نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اسی چہرے کو، اسی علی کو 19ویں رمضان کی رات 40 ہجری کو جب مولا علی نماز صبح کے ارادے سے باہر نکلے تو صحن قبا میں بطخوں نے دامن تھام لیا، شور مچانے لگی۔ کسی نے روکا تو مولا نے فرمایا مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر آپ دولت سرات سے برآمد ہو کر داخل مسجد کوفہ ہوئے اور گلدستہ اذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے، نامراد ابن ملجم لعنتی نے آقا کے سر اقدس پر تلوار لگا دی۔ یہ تلوار اسی جگہ لگی جس جگہ جنگ خندق میں عمرو ابن عبداوت کی لگی تھی۔ ضرب لگتے ہی آسمان سے آواز آئی، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ زمین پر گر گئے اور زخم پر مٹی ڈال کر فرمایا خدا کی قسم، حیات آپ میں نے پالی اور میں کامیاب ہو گیا، اور میں کامیاب ہو گیا۔ خدایا ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرمانا، ہم اہل بیت اور قرآن کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھنے کی توفیق فرمانا، ہمیں توحید کے راہ پر چلانا۔ دعاؤں میں خاص دعا جنت البقیع کے مزاروں کو تعمیر فرما۔ آخر اپنا ایک شعر، مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے، لحد میں یا علی کہہ کر اچانک جو میں اٹھ بیٹھی، لحد میں یا علی کہہ کر اچانک جو میں اٹھ بیٹھی، فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا